اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نیو چیپٹر کی ریڈنگ اسٹارٹ کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پیج نمبر 49۔ آج ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تعارف، پیج نمبر 49 اوپن کر لیجئے۔ ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تعارف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک معزز خاندان بنی تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور والدہ کا نام سلمہ تھا۔ آپ کے والد نے آپ کا نام عبدالکعبہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ کی اچھی عادات اور اسلام کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی وجہ سے آپ کا نام ابو بکر مشہور ہو گیا۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے۔ آپ تجارت کے پیشے سے تعلق رکھتے تھے۔ قبول اسلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی بت پرستی اور برائیوں سے نفرت کرتے تھے۔ بچپن میں ایک دفعہ آپ کے والد آپ کو ایک بت کے پاس لے گئے اور کہا، بیٹا یہ تمہارا رب ہے۔ آپ نے اس بت سے کھانا مانگا۔ بت تو پتھر کا تھا، وہ بول نہیں سکتا تھا، چنانچہ جواب نہ ملا۔ پھر آپ نے اس سے کپڑے مانگے، تب بھی صرف خاموشی تھی۔ آپ نے غصے سے اسے پتھر مارا اور کہا، اگر تو خدا ہے تو خود کو بچا لے۔ بت تو بے جان تھا، وہ نہ جواب دے سکتا تھا اور نہ خود کو بچا سکتا تھا، لہٰذا آپ کو کوئی جواب نہ ملا۔ آپ نے اس بت کو اس زور سے تھپڑ مارا کہ وہ بت زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مردوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور اسلام قبول کیا۔ آپ نے ہر موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ ہجرت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ساری عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزری۔ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو سفر کا سارا انتظام آپ رضی اللہ عنہ نے ہی کیا۔ راستے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے غار ثور میں قیام کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر پہلے خود غار میں داخل ہوئے تاکہ وہاں کی صفائی کریں۔ آپ نے غار کی مکمل صفائی کی، سارے سوراخوں کو اپنی چادر پھاڑ کر بند کیا کہ کہیں کوئی سانپ یا بچھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ صرف ایک سوراخ رہ گیا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہ بچا۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی درخواست کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے پاؤں سے وہ سوراخ بند کر دیا۔ اس سوراخ میں ایک سانپ تھا۔ اس سانپ نے آپ رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر ڈس لیا۔ آپ کو شدید تکلیف ہوئی مگر آپ ذرا بھی نہ ہلے کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ نہ جائیں۔ لیکن جب درد بڑھ گیا اور آپ کی برداشت سے باہر ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ کے آنسو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگے اور آپ نے رونے کی وجہ پوچھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت آپ کی ایڑی پر اپنا لعاب دہن لگایا۔ لعاب دہن مطلب تھوک، اور آپ رضی اللہ عنہ کی تکلیف ختم ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اسی محبت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے اور آپ کو رسول کا ساتھی کہا ہے۔ آپ کی اسی محبت کی وجہ سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کھلے الفاظ میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے اور آپ کو حوض کوثر پر اپنا ساتھی بنایا ہے۔ سیرت و کردار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خوراک نہایت سادہ، لباس صاف ستھرا ہوتا تھا۔ آپ دن رات عبادت میں مصروف رہتے تھے۔
نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، غلاموں کو آزادی دلواتے، مہمانوں اور مسافروں کی خدمت کرتے، کسی کو مصیبت میں دیکھتے تو فوراً اس کی مدد کو پہنچتے، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، ہر ایک سے بڑی محبت اور شفقت سے ملتے اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ خدمات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری عمر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی صرف اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا، اپنا سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے کئی غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، جنہیں اسلام قبول کرنے کی سزا میں ان کے مالک ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے۔ ان غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ کے دور میں بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ہمت، بہادری اور دانشمندی سے ان تمام فتنوں کو ختم کر کے امن قائم کیا۔ آپ نے قرآن مجید کو ایک جمع کیا اور اس نسخے کا نام مصحف رکھا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمات تھیں۔ اب ہم ان کی وفات کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہجرت کے 13ویں سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تیز بخار ہوا اور اسی بخار کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب دفنایا گیا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ آپ 2 سال 3 ماہ تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ تو آج ہماری یہاں پہ ریڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا۔ آپ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ عثمان، اور والدہ کا نام سلمہ تھا، اور آپ کے والد نے آپ کا نام کیا رکھا تھا؟ عبدالکعبہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام کیا رکھا تھا؟ عبداللہ۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا۔ ریڈنگ کمپلیٹ ہو